کئی عورتوں کو لپسٹک لگانے کی بہت شوق ہوتا ہے. ویسے یہ بات ہے کہ جب لگاتی ہیں تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیرنی کسی کا خون پی کے آئی ہے. اب لپسٹک کے اوپر وضو نہیں ہوتا، مگر نہیں مانیں گی اور جی میں اس کو صاف کر دوں گی. عالمہ بچیاں یہ جواب دیتی ہیں اور موقع پہ صاف بھی نہیں ہوتی. تقریبات میں جاتی ہیں، نمازیں قضا. اب چونکہ بنی سبری ہوئی ہیں، چہرے پہ لیپ لگایا ہوا ہے، ڈسٹمپر کیا ہوا ہے، تو اب یہ وہاں جا کے اگر منہ دھو لیں گی تو حقیقت تو کھل جائے گی. لہذا دیندار عورتیں جو نمازی ہوتی ہیں وہ شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ بھی نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں. تو پھر یہ تو تماشا بن گیا نا. چاہیے تھا کہ پہلے وضو کرتی، بعد میں پھر اپنی تیاری کرتی اور اس وضو کے ساتھ جہاں بھی ہوتی نماز کا اہتمام کرتی. ایک غفلت پردے کے اندر، غیر مردوں سے تو بھی پردہ کر جاتی ہیں، رشتہ دار غیر محرم جو ہوتے ہیں ان سے بالکل پردہ نہیں کرتی، اور شادی بیاہ کے موقع پہ تو پھر دیندار پردہ دار عورتیں بھی پردے کو ایک طرف کر دیتی ہیں. پاکی ناپاکی کی طرف اتنا دھیان نہیں ہوتا. بچہ ہے، اب اس کے کپڑے، اپنے کپڑے، کوئی چیز دھو رہی ہے اور چھینٹے اپنی شلوار پہ پڑ رہے ہیں اور پرواہ نہیں. بھئی یہ جو چھینٹے نیچے سے پھر کپڑوں پہ پڑے یہ پاک نہیں ہوتا پانی، نہیں، بس عادت ہوتی ہے. جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہوئیں بس وہاں غیبت شروع ہوئی. ضرورت ہی کیا ہے کسی کی بات کرنے کی، مگر رہ نہیں سکتی. وہ کسی بادشاہ نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے انعام دوں گا. لوگوں نے بہت باندھ کے جھوٹ بولے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ایک جگہ 100 عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش تھیں. تو اس نے کہا کہ اس کو انعام دینا چاہیے کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے. اتنا جلدی انفارمیشن پاس آن کرتی ہیں کہ 1 منٹ کے لیے دوسری عورت کو ملے گی نا تو اس کو اپنے خاوند کے بارے میں، ساس کے بارے میں، گھر کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیں گی اور پیٹ میں کیا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیں گی. اب یہ جو شکایتیں بیٹھ کے کرتی ہیں محفلوں میں، اللہ رب العزت کو ناپسند. اگر آپ صبر کر لیتی آپ کو اجر ملتا. آپ نے مخلوق کے سامنے شکایتیں کی، اب اس سے آپ کا عمل بھی ضائع ہوا اور الٹا گناہ بھی لکھا گیا. پھر اگر کسی سے کچھ تھوڑی بہت کشیدگی ہے تو جان بوجھ کے ایسے کام کریں گی، ایسی بات کریں گی کہ اس کا دل دکھے، اور پھر آپس میں بیٹھ کے بات بھی کرتی ہیں میں نے بھی ایسی بات کر دی، بس سڑتی ہی رہی ہوگی. اب یہ جو ذہنیت ہے نا کہ میں نے ایسی بات کی کہ وہ جلتی رہی ہوگی، وہ نہیں جلتی، اپنے آپ کو آپ جہنم میں جلانے کا سبب بنا رہی ہیں. دل آزاری کرتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابتدائی جوانی سے بے پردگی، بالغہ ہو چکی ہیں مگر پردے پہ تیار نہیں ہوتی. صدقہ کرنے میں دل کھلا نہیں ہوتا. اگر صدقہ زیادہ کریں تو اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے.
اور جب ان کو سمجھایا جائے تو آگے سے جو ہم نے تو جی ناز میں یہ بات کر دی تھی. بھئی کر تو دی تھی نا، زبان سے بات نکل تو گئی تھی، نامہ اعمال میں لکھی تو گئی تھی نا. اب فرشتوں نے یہ تھوڑا لکھنا ہے کہ اس نے ناز میں یہ بات کر دی. اور پھر کبھی کبھی پتہ کیا جواب دیتی ہیں، اور جی میں نے تو اوپر اوپر سے بات کی تھی. یہ اوپر اوپر کی بات ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی. بھئی جب آپ کی زبان سے الفاظ نکلے خاوند کی ناشکری کے، تو اوپر اوپر سے بات کا کیا مطلب؟ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دے. یہ جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ عورتیں عقل کی ناقص ہوتی ہیں. اب یہ جو عقل کی ناقص کہا گیا، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے وقوف ہوتی ہیں، عقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی. نہ نہ نہ، عورتیں اتنی عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے بندے کی سٹی کو گم کر دیتی ہیں، ٹھیک کا ناچ نچا دیتی ہیں بندے کو. عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بچیوں کے رزلٹ میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بچوں کے. تو پھر ان کو کیوں ناقصات العقل کہا گیا؟ تو اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ناقصات العقل اس لیے کہا گیا کہ ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں. لہذا جس سے محبت کرتی ہے اتنا چاہیں گی کہ جی کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں اور گلیوں میں بس یہ چلے. اور اگر کسی سے نفرت کریں گی ذرا سی بات پہ تو جی چاہے گا یہ زمین کے اوپر کیوں ہے، ابھی زمین کھل جائے اور یہ زمین کے نیچے چلا جائے. اس قدر ان کے اندر شدت ہوتی ہے، اور یہ شدت ان کے عقل کو ناقص کر دیتی ہے. یہ فیصلے اچھے نہیں کرتی. پھر چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا، اچھے خاندان کی لکھی پڑھی لڑکی اب کسی بدکار قسم کے لڑکے نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا. نہ وہ لڑکا کسی اچھے خاندان سے ہے، نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کی تعلیم ہے، نہ کوئی اس کی پرسنالٹی ہے، کوئی جوڑ نہیں بنتا دونوں کا. ماں باپ سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں، کہتی ہے نہیں میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے. اب اس کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ بھئی اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ نوکری، کہاں سے کھائے گا تمہیں، کھلائے گا، سپورٹ کیسے کرے گا تمہیں، کہتی ہے بس میں گزارا کر لوں گی. تو یہ جذبات ان کے اوپر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط کر جاتے ہیں. ذرا سی بات پہ خامد کو کہیں گی ہاں مجھے آپ چھوڑ دیں. تو یہ جو بیوقوفی کے فیصلے کر دیتی ہیں نا جذبات میں آ کے، شریعت نے کہا کہ یہ ناقصات العقل ہوتی ہے. اس لیے تو شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا. اگر بالفرض و تقدیر طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا تو ماشاءاللہ ایک دن میں 25-30 طلاقیں تو ہر مرد کو ہو جاتی. اس لیے شریعت نے کہا کہ ہن ناقصات العقل والدین، دین اور عقل کی ناقص ہوتی ہیں. تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. خامن کے گھر میں جتنی تکلیف ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، اور جو اس گھر میں اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو برائیاں نہ بنائیں.
پھر یہ کہ جب ان کی طبیعت غصے میں ہو تو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہے. لڑنا جھگڑنا دنیا کا سب سے آسان کام. دو پڑوس میں تھی، جب فارغ ہوتی تھی کام سے تو پھر دیوار سے ایک دوسرے کو دیکھتی تھی. ایک کہتی تھی آپ پڑوسن لڑیں، وہ کہتی تھی لڑے میری جوتی، یہ کہتی تھی جوتی لگے تیرے سر پہ. انگلی شروع ہو جاتی تھی دونوں کی. تو لڑائی جھگڑا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں پھر عورت کا درجہ گرا دیتی ہے. ساس کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، نند کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں. سگی ماں تھپڑ بھی لگا دے تو چپ کر جائیں گی، اور اگر ساس صحیح بات میں اصلاح کی خاطر بتا بھی دے، کہتی ہے نہیں ہر وقت روک ٹوکی کرتی رہتی ہے. تو یہ چیز ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے.